ایک بات آج اور آ گئی، وہ بھی کر دو شاید پھر کبھی موقع نہ ملے۔ بکریاں چراتے 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 نبوت تک کیسے پہنچے؟ بکریاں چراتے چراتے ایک دن ایک بکری جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، بہت ہی تنگ کیا، اور وہ بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ گئے، وہ جناب پہاڑ پہ چڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پہاڑ سے اس نے چھلانگ لگا دی جنگل کی طرف، موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، نالین آپ کے اتر گئے، کانٹے چبھ رہے ہیں، پتھر چبھ رہے ہیں، اب وہ سخت کانٹوں والی جگہ پہ چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے، اور آپ کے وہ کانٹے لگنے شروع ہو، مگر بھاگتے بھاگتے نا آخر وہ بھی گری اور اس کا وہ بھی زخمی ہو گئی، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، بکری کی ٹانگ ٹوٹی تو وہ لنگڑاتی ہوئی بھاگنے لگی۔ آپ کا بھی حال جو ہے وہ نازک ہو گیا، ادھر وہ بھی کانٹوں سے ساری زخمی ہو گئی تو گر پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا آسا جلالی تھے، لیکن وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، قریب جا کے آپ بیٹھ گئے اس بکری کے پاس اور اس کے کانٹے نکالنے لگے، اور اس پہ نا شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے، ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میرا تو تو نے حال برا کیا ہی ہے، اپنا ہی خیال کر لیتی ہے، میرے پاؤں کانٹوں سے ڈر گئے جی، تو کا برا حال ہے، اور چل تو اپنے ہی خیال کر لیتی ہے، اپنی بھی تو نے ٹانگ توڑوا لی ہے، کانٹوں سے خود بھی ڈر گئی اور خون سے ڈر گئی ہے۔ جب یہ ہاتھ پھیرا نا اور یہ جملہ کہا، اللہ کریم نے فرمایا جبریل اب وقت آ گیا ہے کہ موسیٰ کو نبوت دے دی جائے۔ یہ ہے وہ مقام خاص۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے، ویسے تو کوئی نبی تاجر تھے، کوئی بڑائی تھے، کسی نے کوئی کام کیا، لیکن ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں کی صفت اور امت کی صفت میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ بکری ہر طرف منہ مارتی ہے اور امتی بھی ہر طرف منہ مارتے ہیں۔ بکری جو ہوتی ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے کوئی پیچھے، کوئی آگے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، لیکن جو اچھا چرواہا ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ بکری رستے میں کبھی بچہ دے دیتی ہے، ہلنے کے قابل نہیں رہتی، وہ اسے بھی ساتھ لیتا ہے، تو اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے، اس کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، اس کو بھی منہ صاف کر کے۔ ہاں، یہ جو بکریاں چرانے والے جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک چوتھی چیز ہوتی ہے، بکری چرانے والا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری بکری رج کے جائے، گھر جائے تو رزق بھی پورا لے کے جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کا اعتراض بھی نہ آئے، وہ ارد گرد سے ادھر سے بچا کے، بننے سے سائڈ سے کو کھا پی بھی لے، ادھر سے تھوڑا تھوڑا، لیکن جو زیادہ اندر جائے اس کو ڈنڈے سے تھوڑا ڈرا کے۔ اچھا، پھر جو اچھا چرواہا ہوتا ہے نا وہ ذرا احتیاط سے ڈرا دمکا کے توڑ کے بچا کے لے جاتا ہے، اور جو نئے گنجباتی ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کے بکری سائڈ پہ ہوئی دور سے ڈرا ہوا، چل بھائی تانوں توڑ کے رکھ دی، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو ان کا رزق بھی پورا کرے، بچائے بھی، ٹانگ بھی نہ توڑے۔ نبیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، یہ آپ کی امت بھی ادھر منہ مارے گی، آپ نے بد دعا نہیں دینی کہ بیڑا ہی غرق ہو جائے، نہ ڈانگ بھی نہیں پھیرنی، ان کو بچانا ہے، بچا کے گناہوں سے پکڑ پکڑ کے، کچھ پیدا ہوں گے، کچھ نکمے ہوں گے، کچھ گناہگار ہوں گے، ان کو بھی کندھوں پہ رکھ کے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے آپ۔ تو یہ صفت جب پیدا ہوتی ہے پھر رب یہ برکتیں عطا کرتا ہے، اور ولایت میں بھی یہ چیز لازمی ہے، کیا مقام ولایت بھی اسے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان سے جو نکلے گا پھر ہو جائے گا۔ تو اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا حلم چیک کرتا ہے کہ اس میں حلم کتنا ہے، نرمی کتنی ہے، صبر کتنا ہے، برداشت کتنی ہے۔ تو جتنا زیادہ برداشت ہوگی، حلم ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑی اس کو ولایت عطا کرے گا۔